بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ یعنی کیا معنی ہوا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اپنے آپ دوسروں تک پہنچ جائے، ولا طیرۃ، بدفعلی لینا اور بدشگونی لینا بھی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا حامۃ، اور الو کا بولنا یا الو یہ اس کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے، ولا سفر، اور ایک تفسیر کے مطابق سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ تھا یہ کہ زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ عموماً چونکہ عرب کے لوگ ان کی باہمی زندگی مار پیٹ اور لوٹ مار کی تھی، بلکہ بہت سے قبائل ایسے تھے جن کی روزی کا دار و مدار ہی یہی تھا۔ بہت سے قبائل ایسے تھے جن کی زندگی کا مقصد ہی اپنے مخالف اور ان کے اہل و عیال کو مارنا اور انہیں نیچے دکھانا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے چونکہ حرمت کے ہوتے تھے، ان مہینوں میں وہ اپنے کفر اور شرک کے باوجود لڑائی کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ مہینے گزر جاتے وہ اپنی اس پابندی سے نکل کر کے اپنے مخالف کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے۔ اس لیے ان کے نزدیک یہ مہینہ نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی کہ مہینے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ یہ زمانے اور یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آسانی حساب کے لیے بنائے ہیں۔ ان میں سے وہ مہینے مبارک ہیں جن کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اگر کسی مہینے کی کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منحوس ہے، بلکہ منحوس وہ مہینہ ہے جس مہینے انسان اپنے رب تک پہنچنے کا کوئی کام نہ کر سکے۔ منحوس وہ وقت ہو سکتا ہے جس مہینے اور جس وقت میں انسان عبادت کے بجائے گناہ کا کام کرتا رہے، لیکن بذات خود ایک ظرف ہونے کے لحاظ سے کوئی مہینہ اور کوئی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منحوس نہیں قرار دیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ جاہلی بدعت ہمارے اندر بھی گھر کر کے آئی ہے، بلکہ خصوصاً عورتوں کے اندر یہ مہینہ اور اس کی نحوست بہت زیادہ مانی جاتی ہے، بلکہ عورتوں نے اس کا نام بھی بدل کر کے سفر کے بجائے تیرہ تیزی کا مہینہ رکھ لیا ہے۔ اس مہینے میں لوگ سفر کرنا مناسب نہیں سمجھتے، شادی کرنا کامیابی کی علامت نہیں سمجھتے، اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ اس مہینے میں 3,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا اس کے لیے انہوں نے ایک نماز کا کوئی خاص طریقہ ایجاد کیا، اسی طریقے سے اس نماز میں بعض دعائیں لوگوں نے ایجاد کی۔ یہ ساری کے ساری چیزیں ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مہینہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ذرا غور کریں، اگر آپ سیرت کی اور تاریخ کی کتابیں اٹھائیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے سفر کے مہینے میں شادی کی تھی، اور آپ کی سب سے مبارک، محترم اور محبوب بیوی مانی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور عزیز بیٹی، تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بھی اگر آپ سیرت دیکھیں تو سفر کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو یہ دو مثالیں ہم نے دی ہیں، آپ نے بڑی مثالیں مل سکتی ہیں، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہجرت کی جو ابتدا کرتے ہیں وہ سفر کے مہینے سے کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر کا مہینہ کسی بھی طریقے سے منحوس نہیں ہے، اسے منحوس سمجھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت اور تکلیف دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو جب منحوس نہیں پیدا کیا، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے جب آپ نیک عمل کریں آپ کے لیے مبارک مہینہ اسے قرار دیا، اور آپ اس مہینے کو اگر برا اور منحوس سمجھیں جس سے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ وہ کیسے؟
यसुब्बु दहरा, वो ज़माने को बुरा कहा है। तो कहता है हालांकि ज़माने का उलट फेर किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। तो गोया सफ़र के महीने को अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह ताला ने उसे मनहूस नहीं पैदा किया, उसमें नहूसत नहीं रखी। अब आप अगर उसके अंदर ये तसव्वुर करें, उसको लोगों में आम करें, तो गोया अव्वलन तो ये अल्लाह ताला को अज़ियत पहुंचाना है, और सानियन आपकी तौहीद में ये कमी की दलील है कि एक ऐसी चीज़ जिसे अल्लाह ने सबब नहीं करार दिया है नहूसत का, बदबख्ती का, उसे आप सबब समझ रहे हैं। अल्लाह ताला हम में से हर शख्स को हक़ को समझने और हक़ को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।